ایک سوال جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اٹھایا تھا، اب میں معین طور پر دوبارہ پھر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 53 میں 1953 میں جو حکومت اور سیاستدان اور ملائیت کے گٹھ جوڑ کے ذریعے ملک گیر ایک تحریک چلی تھی جو پاکستان میں پہلے منی مارشل لا جنرل اعظم والے پہ منتج ہوئی تھی، وہ ساری تحریک اینٹی احمدیہ فسادات اور اینٹی احمدیہ تحریک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اگر آپ اس وقت اس میں اس ظلم کر کے، اس بربریت کے وقت اور اس غیر انسانی شورش پسندی کے وقت آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے، میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ کو 73 اور 74 والے حالات میں وہ دوبارہ کے اقدامات کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اور اگر آپ بھٹو کی اسمبلی کے ذریعے آئین سازی کر کے کافر قرار دینے کے فیصلے کے نتیجے میں اپنے مقصد کو پا گئے تھے جو 53 میں نہیں پا سکے تھے، تو پھر آپ کو 84 والے آرڈیننس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اگر آپ 84 والے آرڈیننس میں ہی احمدیت کے تابوت میں کیل ٹھونک چکے تھے آخری، تو یہ جو اب آپ کو روز تماشے لگانے پڑتے ہیں، ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر آپ پابندیاں اور قتل عام اور گرفتاریاں اور گند کر رہے ہیں اور اپنے ریاست کے تشخص کے اوپر خود گند اچھال رہے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ باقی عقائد کو ابھی آپ ایک طرف رکھیں کہ احمدی آپ کے نزدیک سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، اس سے آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، لیکن ایک سوال بہرحال پیدا ہوتا ہے کہ 53 سے لے کے اب 2021 چڑھ گیا ہے، آپ کو ابھی تک احمدیوں کے خلاف پاکستان میں کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ یہ ہے سوال۔ اور ہر تحریک میں آپ بری طرح ناکام ہوئے ہیں یا نہیں، یہ دوسرا۔ اور تیسرا یہ کہ 53 والے پاکستان میں آپ کے پاس پھر سٹیٹ کی ریٹ تھی۔ 74 جس وقت آپ کر رہے ہیں اس وقت آپ آدھا ملک گوا چکے تھے اپنے ہاتھ سے۔ 53 کی تحریک چل رہی ہے پورے پاکستان، مشرقی مغربی۔ 74 کے اقدامات آپ کر رہے ہیں جس وقت آپ آدھا پاکستان آبادی کے لحاظ سے جو بڑا حصہ تھا وہ اپنے ہاتھ سے دے چکے ہیں۔ 84 کے اقدامات آپ اس وقت کر رہے ہیں جس وقت آپ افغانستان کی جنگ میں بچے ہوئے پاکستان کو جھونک چکے ہیں، اور اب آپ اس وقت کر رہے ہیں جب آپ کو پاکستان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے جان کے لانے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو سوائے احمدیوں کے سرکوبی، ان کے اوپر ظلم کرنا اور ان کے ڈے ٹو ڈے کے ہیومن رائٹس جو ہیں، ڈے ٹو ڈے کے زندہ رہنے کے حقوق، ان پہ کلہاڑے چلانے کے علاوہ اب آپ کو کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ کامیابی اگر آپ کو ایک دفعہ بھی نہیں ملی، احمدی پوری دنیا میں تو جس طرح ہیں سو ہیں، وہ پاکستان میں بھی ہیں اور اسی طرح ہیں۔ اور ان فیکٹ اگر آپ کسی دن تھوڑا سا بغض سے فارغ ہو کے تسلی سے، تحمل سے سوچیں، کیا آپ کی اسٹیبلشمنٹ، کیا آپ کے سیاستدان، کیا آپ کے مذہبی دھڑے اور کیا آپ کے سماجی اور اپنا ایکیڈیمک دھڑے اور دانشور طبقہ اور میڈیا، آپ سارے اس بات کے گواہ ہیں کہ جو واحد انسانی سٹف وہاں پہ موجود ہے، جن سے پاکستان کی ریاست کو، جن سے پاکستان کے ہمسایوں کو ایک دوسرے کے، جن سے باقی دھڑوں کو اور جن سے عامت الناس کو کوئی تکلیف اور خطرہ نہیں ہے پریکٹیکلی۔ الزام تراشی کا سوال الگ ہے، آپ کی جو کردار کشی کی مہم ہے اس بکواس کو سائڈ پہ رکھ کے ایک انسانوں کا طبقہ ہے جن سے دوسروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے لیے آپ یہ حالات پیدا کر رہے ہیں۔ جو آپ کے گلے کا تعویذ ہے نا اس وقت،
ان کے ساتھ آپ یہ بدسلوکی کر کے اپنی سروائیول کی جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں. اپنی سروائیول آپ ان کی موت اور ان کے جو ان کو ڈاؤن ٹو ارتھ تو چھوڑ دیں, زیر زمین لے جانے میں آپ اپنی زندگی دیکھ رہے ہیں. ایسا ہویا نہیں, آج تک ممکن نہیں ہوا آپ سے. اب آپ کس چکر میں یہ نئے سے نئے قوانین انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ اور دوسری مین اور آخری بات, یہ غلط فہمی اور یہ چورن آپ وہاں لوکلی تو بیچ سکتے ہیں جہاں جھوٹ روز بولا جاتا ہے. پرائم منسٹر کو بھی جھوٹ بولتے ہوئے خیال نہیں آتا کہ میں کس عہدے پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں. وہ تو آپ وہاں پر تو یہ چورن بیچ لیں, لیکن آپ یہ جتنے ملکوں کو آپ نے یہ نوٹس بھجوا دیے ہیں وہ سارے بھی اپنے امت الناس اور اپنی پبلک رائٹس اور اپنے فریڈم آف ایکسپریشن اور اپنے آزادی اظہار کے جو حق ہے وہ آپ کے خیال میں آپ کی بیعت کر لیں گے. اور اگر وہ ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ پوری دنیا میں اپنے ریاستی تشخص کو گندا کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اس سے آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے, اچیو کیا کریں گے؟ وہ اپنی اچیومنٹس جو ہے وہ آپ اپنی پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر چھاپیں, وہاں پر وہ دیں کہ یہ ہم نے مقصد حاصل کیا ہے. جب آپ نے مقصد کوئی نہیں حاصل کیا تو سوائے پاکستان کو اور پاکستان کے ریاستی تشخص کو تضحیک کا نشانہ بنانے کے اور تو آپ نے کچھ نہیں کیا. اس سے رہا احمدیوں کا سوال. احمدی مرزا صاحب کی بعثت سے لے کے آج تک ان تمام عقائد پر اسی طرح قائم ہیں. 130 سال کی جب آپ کی ساری دشمنی اور بغض اور عناد سے ان کے عقائد میں فرق کوئی نہیں آیا, ان کی گروتھ میں فرق کوئی نہیں آیا, ان کے باہمی اخلاص میں فرق نہیں آیا, تو اب آپ بتا تو دیں کم از کم کہ آپ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان ظالمانہ حرکتوں سے. کر کے دیکھتے رہیں. خدا والا تو آپ کو اس لیے ریفرنس نہیں دیا جا سکتا کہ اب حق الیقین پہ مطلب مجھے تو بالکل چانن کی طرح دکھائی دیتا کہ آپ لوگ خدا کو نہیں مانتے اور آپ رسولوں کو بھی نہیں مانتے. بلکہ کل مجھے کسی نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے کراچی سے بھیجی ہے, احمدی نہیں ہے, عام شریف آدمی کوئی ہوں گے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو دہریاں ہیں سارے کے سارے, مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں مگر پریکٹیکلی دہریاں ہیں. تو یہ جو پریکٹیکلی دہریہ ہیں اسلام کے نام پر ناچنے والے اور اسلام کا نام کو بیچ کے کھانے والے, یہ ان کی زبان پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پر لکھی ہوئی ہے. ادروائز اس نوٹس اور ان کی اس جسٹیفیکیشن کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اثر ہوتا نظر آتا ہے. اللہ کرے کہ یہ ریاستوں اور حکومتوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کریں اور یہ سینس ڈیولپ ہو کہ کون سے کام کسی ملک کی انتظامیہ کو زیب دیتے ہیں اور کون سے کام ہیں جو جچتے ہی نہیں ہیں. لیکن دعائے خیر کی جا سکتی ہے. باقی جہاں تک ہر قدم ہے وہ پہلے سے زیادہ گہرے کھڈ میں, زیادہ گہری کھائی میں اور اس سے بڑی ہلاکت کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. فی امان اللہ. السلام علیکم.